اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا محور تہجد کی نماز کے فوائد کیا ہیں. بہت بڑا المیہ اور بہت بڑا دکھ یہ ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں، جو ہم بولنا چاہتے ہیں، حقیقت میں اپنے اعمال کی وجہ سے اسی خوبصورتی سے میں اور آپ بھی محروم رہتے ہیں. الا ماشاء اللہ، اللہ ذوالجلال ہمارے سب کے نصیبے میں فرمائے. تہجد کی نماز ایک خاص وقت ہے اور یہ خاص وقت اللہ ذوالجلال اپنے خاص بندوں کے نام ہی کیا کرتے ہیں. جو خاص نہیں ہوا کرتا، میرے رب کے یہ خاص لمحات اس بندے کے نصیب میں نہیں آیا کرتے. کبھی کبھی میں اگر اپنے آپ میں سوچتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں. اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ نے توحید اور رسالت جیسی دولت دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، خوبصورتی دی ہے اور خوبصورت زندگی دی ہے، اولاد دی ہے، گھر بار دیا ہے، معاشرے میں مقام دیا ہے اور کیا کچھ نہیں دیا. اور میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھ پہ بڑا ہی راضی ہے. اللہ ذوالجلال نے مجھے بڑی عنایتوں سے نوازا ہے. لیکن اگر ایک لمحے کے لیے میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھوں، یار بہت کچھ ملا ہے تجھے، لیکن دیکھ جو اللہ نے خاص اور خاص انعام تہجد کی شکل میں رکھا ہے، کیا وہ بھی ملا ہے تجھے؟ کیا وہ بھی تیرے حصے میں آیا ہے؟ تو پھر مجھے سمجھنا چاہیے کہاں پہ کمی ہوئی، کہاں پہ غفلت ہوئی، کہاں پہ مجھ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات رہ گئی کہ میرا رب مجھ سے ایسے ناراض ہوا
جو وقت رب کے سامنے حاضر ہونے کا تھا، جو وقت رب کو منانے کا تھا، جو رب کے سامنے گریہ زاری کا تھا، جو رب کے سامنے سجدوں میں اور قیام میں، رکوع میں، تلاوت میں آنکھوں کی جھڑیاں لگانے کا تھا، رب کو اپنا بنانے کا تھا، اس وقت سے تو میں اپنی ہی بداعمالیوں اور غفلتوں کی وجہ سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان محرومیوں سے بچائے اور اپنے اعمال کا رخ اس انداز سے سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ تہجد کے لمحات میرا اور آپ کا نصیب بن جائیں۔ آئیے دیکھیے، تہجد کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایسا وقت ہے، یہ ایسی نماز ہے، یہ تو رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ہاں، اللہ ذوالجلال بندے کی، میری اور آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ ذوالجلال کا دروازہ تو کھلا ہے 24 کے 24 گھنٹے۔ آپ جس موقع پہ بھی اللہ ذوالجلال کی جانب آئیں گے، اللہ ذوالجلال کی رحمت آپ کو سمیٹے گی۔ لیکن یہ خاص وقت کس لیے ہے؟ صحیح بخاری میں 1145 نمبر روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ رات کا آخری تہائی حصہ جب ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال اپنی شان کے اعتبار سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اعلان کیا جاتا ہے، من يدعوني فاستجیب لہ، کون ہے جسے مجھ سے کچھ مانگنا ہو اپنی زبان کو حرکت تو دے، میں اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دوں۔ وَمَن يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَ، کون ہے جو مجھ سے سوال کی نیت رکھتا ہے، مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو میری جانب لوٹنا چاہتا ہے، زندگی منچاہی میں گزاری، زندگی بغاوت میں گزاری، زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری، اب یہ اپنی کالی کرتوتوں کے محاسبے سے ڈرتا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینے سے ڈرتا ہے، آئے معافی طلب کرے، فَأَغْفِرَ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سارے ہی معاف کر دوں۔ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حتی یضیء الفجر، رب کی جانب سے یہ اعلان جاری رہتا ہے حتیٰ کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ انتہائی قابل قدر میرے بھائیوں، یہ تو دنیا ہے نا، کسی بڑے کے پاس جانا ہو، کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو، درخواست دینا پڑتی ہے، وقت لینا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، سفارش ڈھونڈنا پڑتی ہے، لائن میں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ جس کے پاس جانا ہو اس کی طبیعت، مزاج اور ماحول کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں، اگر اس کی زبان نہیں آتی تو اپنے ساتھ کوئی ترجمان لے جانا پڑتا ہے، اس کی زبان میں بات کرنا پڑتی ہے۔ لیکن میرا رب کتنا عظیم ہے، میرے اور آپ کے لیے رب کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں۔ درخواست کی ضرورت نہیں ہے، وقت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، زبان بھی جون سی بھی ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، انگلش ہو، فارسی ہو، عربی ہو، آپ جس زبان پہ بھی بولیں، اللہ ذوالجلال ہر وقت میری اور آپ کی بات کو سننے والی ذات ہے۔ اگر آپ بولنا بھی نہیں چاہتے، آپ دل ہی دل میں بات کیجئے، آپ دماغ سے سوچیں گے، دل ہی دل میں اللہ ذوالجلال کی جانب لوٹیں گے، میرا رب یہ دل کا لوٹنا بھی قبول فرمائے گا اور رحمت کی برکھا برسا دے گا۔ اور اللہ ذوالجلال کو تو اور زیادہ محبوب ہے کہ میں اور آپ دل سے لوٹیں،
دل سے اپنے رب سے گفتگو کریں، اپنے دل سے اپنے رب کو یاد کریں، اور اگر وہ یاد میرے بھائیوں ندامت اور شرمندگی بن کے ایک آنسو کی شکل میں آنکھ سے ٹپک پڑتی ہے، آنسو اتنا بھی نہیں کہ آنکھ سے نیچے گر جائے، یہ آنکھ کا پیالہ صرف بھر جاتا ہے نا، باہر پانی نہیں آتا، اتنا پانی بھی آنکھ میں آ جائے، میرے رب کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے انعام یہ ہے، اتنے ہی شرمندگی والا آنسو لے آ، جہنم کی آگ کو تیرے لیے اللہ ٹھنڈا کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنے رب کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد کی یہ پہلی عظمت کہ یہ خاص وقت ہے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ہاں، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو یا باقی نمازیں بھی ہو، دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی طبیعت بن بھی جائے نا، رونے والا انداز بنے تو سمجھ میں آتا ہے فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، ماحول نہیں بنتا ہے۔ یہ لمحے اللہ ذوالجلال نے رکھے، تنہائی میں آئیے، اکیلے ہو کے آئیے، جب سارے سوئے ہوئے ہیں نا، تیرا منہ بگڑتا ہے تو بگڑنے دے، جتنا دل سے اللہ کی جانب تو آئے گا، تیرے منہ کا یہ بگڑنا اللہ کو اور زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ایک بچہ منہ بگاڑ کے اپنی والدہ کے سامنے آنکھ سے آنسو جاری ہوتے دوڑ کے سینے سے لگا لیتی ہے، میرا رب تو اربوں خربوں ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، آ کر تو دیکھ۔ اللہ ذوالجلال آنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ وقت ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ تہجد کی دوسری عظمت جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جامع ترمذی کی روایت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ ومنہاۃ عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد۔ علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز کو لازم بنا لو، فإنه دأب الصالحین، جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں نا، وہ اس کی عظمت کو خوب پہچانا کرتے ہیں، اس کی عظمت کو خوب پہچانا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، آپ تہجد کو معمول بنا لو، اللہ ذوالجلال آپ کو اپنا بنا لیں گے، میرا رب آپ کو اپنا بنا لے گا۔ آج دنیا میں اور آپ اس کو عظمت سمجھتے ہیں، جب یہ کہنے والا کہے یہ فلاں کا سیکٹری ہے، یہ فلاں کا منشی ہے، یہ فلاں کا ساتھی ہے، جس کی جانب نسبت ہوا کرتی ہے، جتنا وہ بڑا ہوا کرتا ہے نا، ہم اس کے ساتھ والے کو اتنی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، تہجد کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا بنا لیں گے، اللہ کا تمہیں تقرب مل جائے گا۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ رات کی تہجد ہے، یہ رات کا رونا ہے، یہ رات کا قیام ہے، یہ رات کی تلاوت ہے، یہ رات کا ذکر ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں کے سامنے، رب کی نافرمانی کے سامنے، سرکشی کے سامنے ایک دیوار کا ذریعہ یہ رات کا رونا بن جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا اللہ کی بغاوت اور گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں، ماضی کی کتاب کے اندر جو بغاوتیں اور سرکشی لکھی ہے، گناہ ہے، اللہ ذوالجلال جو یہ بندہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ آج کتنے ہی لوگ پریشان ہیں، کس گھر میں
بیماری نہیں ہے، کس شخص کو بیماری سے خطرہ لاحق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ ذوالجلال صحت کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، آپ تہجد کا اہتمام کرو، اللہ ذوالجلال بیماری سے نجات کا سامان بنا دیں گے۔ تہجد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے صحیح مسلم 1163 نمبر روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فرضی نماز کے بعد اگر افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک وقت رکھا ہوا ہے جو آفس ٹائم ہے، جو ڈیوٹی ٹائم ہے، کسی بڑے سے ملاقات کے لیے لوگ پہنچتے ہیں، وہ تو ڈیوٹی ٹائم ہے، لیکن ایک لمحے اس نے خاص اپنے یاروں کے لیے رکھے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے رکھے ہوتے ہیں، اپنے خاص لوگوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے بھی یہ خاص لمحے اپنے پیاروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے، اس وقت کی اہمیت کو دل میں بٹھاتے ہوئے تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرضی نماز کی اہمیت تو آپ جانتے ہیں نا میرے بھائیوں، گناہوں سے بندہ کس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال سے وضاحت کی تھی، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء۔ آج کل تو ہماری نہروں کی بات نہیں، جو ہماری دریاؤں کی اور نہروں کی حالت ہے، اللہ ذوالجلال ہر معاملے میں ہمارے لیے رحمت والا معاملہ فرمائے۔ فرمایا کسی بندے کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہے، 5 مرتبہ وہ اس نہر سے غسل کرتا ہے، میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نمازیں بھی اسی طرح ہیں، جب بندہ 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، گناہوں کو اللہ اس طرح دھو دیا کرتے ہیں۔ شرک کفر کے درمیان فرق کرتی ہے مسلمان کا تو نماز کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے میرا اور آپ کا ایمان بھی، اسلام بھی یہی نماز تو ہے جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کے بعد اگلی سیڑھی پہ آتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب اور اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے نماز تہجد کی اہمیت اور فضیلت اور عظمت کو ان لفظوں سے بھی واضح فرمایا، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں کس انداز سے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کرتا ہے، ساجدہ وقائما، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، آخرت کا ڈر بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ بھلا اس جیسے شخص تک کوئی اور کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یحذر الآخرہ، آخرت کا ڈر، اللہ کی رحمت کی امید، ایمان والوں کی یہ خوبی اور صفت ہے۔ دوسرے مقام پہ میرے بھائیوں اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا تہجد پڑھنے والے، خود کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے، جنت کا کس انداز سے شوق کرنے والے، اور جہنم کی آگ سے کس طرح ڈرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ سورہ السجدہ میں
اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایمان والے اللہ ذوالجلال کے سامنے کس انداز میں سجدوں میں گر جایا کرتے ہیں، سجدوں میں گر جایا کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور بستر سے کس طرح وہ اپنے آپ کو جدا کر لیا کرتے ہیں۔ تتجافى، الگ کر لیا کرتے ہیں، معنی تو یہی کیا جاتا ہے نا، جدا کر لیتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں۔ اگر لفظوں کو اور زیادہ نگاہ سے دیکھیں، تتجافى جفا سے ہے، اور میرے اور آپ کے معاشرے میں جفا کا لفظ میرے بھائیوں کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ وفا کے مقابلے میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بستر سے بے وفائی کرتے ہیں، رب سے وفا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اللہ ذوالجلال کو ڈر اور خوف، جہنم کا خوف ہوتا ہے اور جنت کا لالچ ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پہ یہی تقسیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، پہلے جہنم کا تذکرہ پھر جنت کا تذکرہ۔ ادھر بھی یدعون ربهم خوفا وطمعا، پہلے جہنم سے ڈرنے کی بات، اس کے بعد جنت میں جانے کا لالچ اور جنت میں جانے کی حرص اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے۔ جہنم کا خوف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ایک مثال سے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جھگڑا پہنچتا ہے۔ آج ہمارے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ زمینوں کے جھگڑے کہاں شروع ہوتے ہیں اور کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں، کئی نسلیں اور کتنے ہی انہی جھگڑوں میں کتنے خون ہو جاتے ہیں، کتنے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی زمین کا جھگڑا تھا، دو صحابی، ایک کہتا تھا یہ میری جگہ ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میری جگہ ہے۔ صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ہیں، کائنات کے سردار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ انما انا بشر، میں تمہارے جیسا ہی آدمی ہوں، وانکم تختصمون الی، تم جھگڑا لے کے میرے پاس پہنچتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض، ہو سکتا ہے کسی کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، بات بنانے کا سلیقہ ہے، بات کو گھمانے کا سلیقہ ہے، دلائل دینے کا طریقہ ہے، کوئی زبان کا تیز ہو، فاقضی لہ علی نحو ما اسمع، میں تو دلائل کو دیکھوں گا نا، میں تو گفتگو کو سنوں گا، میں تو بات کے انداز کے دیکھوں گا کہ سچا کون ہے۔ حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے نا۔ فمن قضیت لہ بحق اخیہ شیئا فلا یأخذہ، یاد رکھنا اگر میں دلائل کو دیکھ کے، دلائل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دوں، ان دونوں کو تو پتہ ہے نا کہ سچا کون ہے۔ جو جھوٹا ہو دلائل کی روشنی میں سچا بن جائے، اس کو قطعاً یہ جرت نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے بھائی کے حصے پہ قبضہ کر لے۔ یاد رکھنا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، یہ دیکھنے میں تو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ یہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوں جب لفظ جہنم استعمال کیا، آگ کا لفظ آیا، وہ دونوں صحابی رونے لگ جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، روتے جاتے ہیں، پہلا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نہیں یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ تو میری بھائی کی ہے، میں ہی بھول گیا تھا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ڈر کے کہہ رہا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں آ گیا ہوں، میری یہ جگہ نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے۔ دونوں ہی روتے روتے چلے جاتے ہیں اور زمین کو لینے سے دونوں ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہی حالت ہوا کرتی ہے۔ جب جہنم کا ذکر آتا کس انداز سے تڑپ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، لیکن جب جنت کی بات آتی تھی، اللہ میرے اور آپ کے بھی نصیبے میں فرمائے۔ چلے ایک بات سنا دیتا ہوں، بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آتا ہے، پریشان پریشان تھا، رنگ اڑا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بچوں کی وجہ سے بڑا ہی پریشان ہوں، میں اپنی اولاد کی وجہ سے بڑا ہی پریشان ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری گھر والی اس دنیا سے رخصت ہوگی، یہ یتیم بچے ہیں، میں تو بالکل غریب ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے میرا ہمسایہ ہے، میرے بچوں پہ ظلم کرتا ہے، میرے بچوں کو مارتا ہے۔ یہی بات ہے میرے بھائیوں، اولاد کا دکھ، اولاد کا دکھ، وہ بیٹوں کا ہو، وہ بیٹیوں کا ہو، وہ انسان کو کس طرح کمزور کر دیا کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو اولاد کے دکھ سے محفوظ فرمائے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچے تو بالکل چھوٹے ہیں، ہاں ایک کھجور ہے جس کا تنا میرے ہمسائے کے گھر میں ہے، اس کی شاخیں میرے گھر میں چھکی ہوئی ہیں، تنا ہمسائے کے گھر میں ہے، شاخیں میرے گھر میں چھکی ہوئی ہیں۔ یوں کھجوریں جب گرتی ہیں نا، بچے ہیں، میں تو گھر میں نہیں ہوتا، یہ دوڑ کے جاتے ہیں، کھجور پکڑتے ہیں، اور وہ ہمسایہ بھی ادھر سے آتا ہے، میرے بچوں کو مارتا ہے۔ جب میں گھر لوٹتا ہوں نا، میرے بچے یوں مجھ سے چمٹ جاتے ہیں اور رو کر کے کہتے بابا آج بھی ہمیں اس نے مارا تھا، آج بھی ہمیں اس نے مارا تھا۔ یا رسول اللہ مجھ سے اپنے بچوں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے مالک کو بلایا، کیا کہا؟ اعطیہا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، صحیح بخاری کی یہ روایت، اعطیہا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، اے اللہ کے بندے اس کھجور کو وقف کر دو یتیم بچوں کے لیے، میں تمہیں جنت میں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن یہ باتیں انہی کو سمجھ آتی ہیں جن کے نصیب اچھے ہوا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں، آپ دنیا میں دینے کی کوئی بات کریں، دنیا میں دینے کی کوئی بات کریں، مجھے آخرت کی کھجور نہیں چاہیے، مجھے جنت کی کھجور نہیں چاہیے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فقیری کو پسند کیا، جنہوں نے مسکینی کو پسند کیا، موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوں کچھ نہیں تھا، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، سیدنا ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے لیے ہی جنت کی کھجور کا انعام تھا، یا کوئی اور بھی اگر ایسی قیمت دے دے تو جنت کی کھجور مل جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اور بھی اگر اس کام کو کر لے تو جنت کی کھجور کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ یہ صحابی انصاری صحابی تھے، جنت کا شوق تھا، فوراً اٹھتے ہیں، اس بندے کے پیچھے جاتے ہیں، تاریخ میں جس کا نام ابو لبابہ بتلایا جاتا ہے، اس کے پاس پہنچتے کہتے ہو بھائی تجھے پتہ ہے نا کہ تیرے گھر کے سامنے ہی میرا کتنا بڑا باغ ہے، میں تمہیں 10 کھجوریں دیتا ہوں، مانا ہوا تھا کہ کتنا لدا ہوا پھل ہوتا ہے ان کھجوروں پہ، کہا 10 کھجوریں لے لو،
ان کے بدلے میں یہ ایک ٹیڑھی کھجور اللہ کے لیے وقف کر دو۔ کہا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ کہا 20 لے لو، کہا 30 کھجوریں لے لو، کہا 40 لے لو۔ جب بات آگے بڑھتی ہے اس نے آگے سے بات کہہ دی، سارا باغ ہی اگر مجھے دے دو، 600 کھجوروں پہ مشتمل باغ تھا سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کہا کوئی بات نہیں، لے لو۔ بات کو گھمانے کے لیے کہا اس کے اندر جو آپ کا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے وہ بھی مجھے دے دیں۔ کہا وہ بھی لے لو۔ ہاں پہنچتے ہیں، باغ کے پاس پہنچتے ہیں، گھر کے پاس پہنچتے ہیں، اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، اے اللہ کی بندی میں یہ باغ اللہ کے لیے وقف کر آیا ہوں۔ وہاں صحابیات بھی کیسا ایمان رکھتی تھی۔ کہا جنت کی کھجور کے بدلے اگر یہ باغ وقف کر دیا ہے تو کتنا ہی فائدے والا سودا کر کے آئے ہو۔ گھر سے نکلے، بچوں کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، ان کو پکڑا اور پھینک دیا۔ کہا نہیں، اب یہ کھجوریں بھی درخت بھی اللہ کے نام پہ ہم نے وقف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یوں سینے سے لگایا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں ہیں۔ کہا خوش ہو جائیے، یہ جبریل امین میرے پاس بشارت لے کے آئے ہیں، اللہ ذوالجلال نے جنت میں تیرے لیے کھجوروں کا اعلان کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جہنم کی بات ہوتی تھی یوں تڑپ جایا کرتے تھے، جب جنت کی بات ہوتی تھی جنت کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی کے لیے اس انداز سے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نیک بندے، تہجد گزار بندے، تہجد کے وقت پہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے بندے کتنی عظمت والے ہوا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تلک 10 آیات کے ساتھ خواہ 2 رکعتیں ہی پڑھ لیتا ہے، اللہ غافلوں سے اس کا نام ویسے ہی نکال دیا کرتے ہیں۔ 10 آیتیں آپ جانتے ہیں، معوذتین ہی اگر آپ پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو 10 آیتیں تو اس سے ہی بن جاتی ہیں نا۔ اللہ ذوالجلال اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز تہجد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں حالت سجدہ میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں حالت قیام میں گزرتی ہیں، اور جہاں پہ جنتیوں کا تذکرہ فرمایا میرا رب فرماتا ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، وبالاسحار ہم یستغفرون۔ نماز تہجد کی عظمت کو سننے والے میرے بھائیوں، مدینہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی جانب جب ہجرت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات سے کون واقف نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ مدینہ میں کئی دنوں سے انتظار تھا، اللہ کے نبی پہنچنے والے ہیں، کائنات کے سردار پہنچے ہیں، لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ بات پہنچی کہ اللہ کا نبی آیا ہے، لوگ دوڑے دوڑے آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کہا دل میں خیال میں بھی تو جا کے دیکھوں جس کو لوگ دیکھنے کے لیے اتنے بے تاب ہیں۔ کہا جب میں پہنچتا ہوں پہلی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ پڑتی ہے۔ کہا میرے دل نے یہ گواہی دی تھی انہو لیس بوجہ کذاب، یہ خوبصورت اور نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھتے ہیں
مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ابو یوسف عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جو پیغام اللہ کے نبی نے دیا، آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ او لوگو سلام کو عام کرو، رشتوں کو توڑو نہ کرو بلکہ جوڑا کرو، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو۔ تدخل الجنت بسلام، اللہ ذوالجلال تمہیں جنت کا شہزادہ بنا دے گا۔ تہجد کی عظمت یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ ذوالجلال اس شخص پہ رحمت کی برکھا برسائے جو خود بھی تہجد کے وقت اٹھتا ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں الفاظ ہیں، اللہ ذوالجلال خوش ہوتے ہیں، اس بندے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جو اپنے نرم و ملائم بستر کو چھوڑتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اور فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، یہ ہے میرا بندہ جس نے نیند کو قربان کیا، آرام کو قربان کیا، ایک اللہ کی ملاقات کے لیے قربان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا فرما رہے ہیں جو خود بھی تہجد کا اہتمام کرتے، اپنی گھر والی کو بھی بیدار کرتے، اور اس عورت کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں جو خود بھی تہجد کا اہتمام کرتی ہے اور اپنے خامد محترم کو بھی بیدار کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وفي رواية حتى تورمت قدماه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے نماز تہجد میں، پاؤں مبارک سوزش آ جاتی تھی، پھٹ جاتے تھے۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پھر اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہو؟ آپ کو تو اللہ نے سارے جہان سے افضل بنایا ہے۔ کہا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جس میرے رب نے کائنات کی ساری فضیلتیں مجھے دی ہیں، اس بات کا تو تقاضا ہے نا میں بھی رب کا شکر کروں تو سب سے افضل انداز سے کروں۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی اس پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دفعہ میں بھی رات کی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ البقرہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ کہ میں نے سوچا تھا 100 آیتیں پڑھیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے، سورہ البقرہ بھی ختم ہو جاتی ہے، آل عمران بھی ختم ہو جاتی ہے، سورہ النساء بھی ختم ہو جاتی ہے، اتنا لمبا قیام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا رکوع میں جاتے تھے تو رکوع بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، جس طرح آپ قیام کو لمبا کیا کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو استطاعت کے مطابق اللہ کے سامنے تہجد کے وقت خود کو پیش کرتے ہوئے قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت اور ذکر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی قابل قدر امام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تجھے دن کے روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہے اور رات کے قیام کی اللہ کی جانب سے توفیق نہیں ہے، فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَحْرُومٌ، تو پھر تو جان لے کہ تو بہت بڑا محروم ہے، اللہ نے تجھے محروم کر دیا ہے، تیری بدعمالیوں نے تجھے محروم کر دیا ہے۔ میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں، آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم دنیا کو اکٹھا کرتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے۔ اصل نوازش یہ ہے اللہ اپنے سے ملاقات کی توفیق دے دے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنا بنا لے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے والوں نے جب کہا کہ ہمارے پاس
طاقت نہیں ہے کہ ہم رات کو تہجد کا اہتمام کریں۔ انہوں نے جواب دیا تھا، صحابی رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، تمہیں طاقت اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ اگر میرے پاس تہجد کی دولت نہیں ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ میری ہی عادتیں ہیں، میری ہی بداعمالیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے مجھے اس توفیق خاص سے نہیں نوازا۔ صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، لا الہ الا اللہ کی دولت ہے، ایمان ہے، ساری زندگی کی بہاریں ہیں، لیکن جو بہت بڑی بہار تہجد کی ہے، اگر اللہ نے مجھے اس کی توفیق نہیں دی، میری ہی کوتاہی ہے، میری ہی کوئی خامی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں رب کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان الرجل لیذنب الذنب فیحرم قیام اللیل۔ جب ایک بندہ گناہ چھوڑتا نہیں ہے، یہ اس کے گناہ کی سزا ہوا کرتی ہے کہ یہ تہجد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حرمت قیام اللیل 15 حرمت قیام اللیل، کہ مجھے 5 مہینوں تک نماز تہجد سے محروم کر دیا گیا۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا ایک شخص جو ہے وہ یوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے رو رہا تھا، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بندہ تو ریاکاری کر رہا ہے۔ میری اس سوچ کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے مجھے 5 مہینوں تک تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔ کسی کے بارے میں بھی اپنی رائے قائم نہ کریں، حتمی رائے قائم نہ کریں، اس کی حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے۔ نہ جانے جو ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے، نہ جانے اللہ کے کتنا قریب ہو، اللہ کا کتنا محبوب نظر ہو۔ امام یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دواء القلب 5 اشیاء۔ جس کا دل بیمار ہو جاتا ہے نا، جو رات کو سونے نہیں دیتا، اور جب آدھی رات گزر جاتی ہے پھر میں اور آپ مدہوشی میں چلے جائیں کہ فجر کی نماز بھی جاتی رہے، یہ بیمار دل کی علامت ہے۔ فرمایا بیمار دل کا علاج کرنا چاہتے ہو تو 5 چیزیں ہیں۔ قراءۃ القرآن بالتفکر، آپ غور و فکر کرتے ہوئے، ترجمے پہ غور کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ وخلاء البطن، جتنا اپنی غذا کو کم کر لو گے، کم کھانا کھاؤ گے، اللہ ذوالجلال آپ کے لیے علاج بھی بنائیں گے، جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے۔ وقیام اللیل، اور جتنا تہجد کا اہتمام کرو گے دل کی بیماری کو اللہ دور کر دیں گے۔ والتضرع عند السحر، اور تہجد کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ ومجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا، اللہ ذوالجلال اس سے بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور امام سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے کیا بات کہہ دی، فرمایا ان الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم۔ جب ایک بندہ تہجد کا اہتمام کیا کرتا ہے نا، تہجد کے اہتمام کی وجہ سے اس کے چہرے پہ اللہ کی جانب سے نورانیت ہوا کرتی ہے کہ وہ نورانیت محبت بن کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔